سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل پرنسس زیب ٹی وی کو اور شہزادیوں، شہزادوں، پریوں اور بادشاہ کی حیران کن دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کہا جاتا ہے ایک بادشاہ تھا تو بہت انصاف پسند اور عادل، پر اس میں ایک عادت بہت بری تھی۔ اسے بیٹی سے بہت نفرت تھی اور وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاں کوئی شہزادی آئے۔ اللہ کی قدرت کہ اس کے ہاں پہلے بیٹا پیدا ہوا۔ اسے اپنا بیٹا بہت عزیز تھا، بہت ناز اور لاڈ پیار سے اس کی پرورش ہو رہی تھی۔ چند سال بعد ملکہ پھر امید سے ہو گئی۔ ولادت کے دن قریب تھے، لیکن بادشاہ سلامت کو کسی دوسرے بادشاہ کی دعوت پر ملک سے باہر جانا پڑا۔ جانے سے پہلے بادشاہ نے ملکہ کو حکم دیا کہ میں کہیں باہر جا رہا ہوں، اگر میرے آنے سے پہلے بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہوا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو اسے ہلاک کر دینا یا زمین میں زندہ دفن کر دینا۔ یہ سن کر ملکہ تو کانپ گئی۔ بادشاہ چلا گیا۔ چند ہفتے کے بعد اس کے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ اولاد ماں کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ملکہ رونے لگی کہ اے اللہ، اب میں کیا کروں؟ میرے ہاں تو شہزادی ہوئی ہے۔ اس کے پیدا ہوتے وقت ایک دائی وہاں پر موجود تھی جو ملکہ کی پریشانی دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں رحم پیدا کیا۔ اس نے ملکہ سے کہا، اے ملکہ، آپ دل چھوٹا مت کیجیے، میں یہاں سے سب کے سامنے آپ کی شہزادی کو ہلاک کرنے کے بہانے لے جاؤں گی، پر میں یہاں سے اسے اپنے گھر میں لے جا کر پالوں گی۔ اگر آپ کسی طرح سے بچی کے لیے خرچ وغیرہ بھیجتی رہیں گی تو آپ کی بچی بھی خوشحال اور زندگی اچھی گزارے گی، وگرنہ مجھ غریب کو جو نصیب ہوگا اس سے اسے بھی پالنے کی کوشش کروں گی۔ ملکہ نے کچھ سونا، چاندی، زیور وغیرہ بچی کے واسطے تھما دیے، بچی کو اس کے حوالے کیا۔ محل میں یہ بات پھیلا دی گئی کہ دائی نے بچی کو لے جا کر ہلاک کر دیا ہے، جبکہ دائی نے شہزادی کو اپنے گھر لا کر بہت ہی ناز اور بہت ہی پیار سے اس کی پرورش شروع کر دی۔ جب بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اسے یہی کہانی سنائی گئی کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی، اسے زمین میں زندہ دفن کر دیا گیا ہے۔ بادشاہ اپنی بری عادت کے باعث خوش ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی، اسے تو مرنا ہی تھا۔ ادھر دائی نے لوگوں کے سامنے شہزادی کو اپنی نواسی بتایا۔ کبھی کبھار بادشاہ سے چھپ چھپا کر شہزادی کو لاتی اور اپنی بیٹی کو دیکھ کر ملکہ کی مامتا کو کچھ قرار ملتا اور وہ دائی کو سونا، چاندی، ہیرے جواہرات اپنی بیٹی کے پالنے کے واسطے دے دیا کرتی۔ چونکہ شہزادی کی پرورش اچھے طریقے سے ہو رہی تھی، اس لیے خوب قد کاٹ نکالا۔ خوبصورت تو تھی ہی، اس لیے جوان ہوتے ہی دنیا کے سامنے شہزادی نہ ہوتے ہوئے بھی شہزادیوں کی طرح نظر آنے لگی۔ ایک دن بادشاہ کی سواری شہر سے گزر رہی تھی۔ اسی وقت شہزادی اور دائی بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی۔ بادشاہ کی نظر جو ہی شہزادی پر پڑی، پوچھا، یہ کون ہے؟ وزیر نے کہا، یہ اس بیچاری عورت کی نواسی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے یہ بہت پسند آئی ہے، کل اس کے گھر میرے لیے رشتہ لے کر جانا۔ دوسرے دن وزیر، وکیل وغیرہ دائی کے گھر بادشاہ کے لیے اس کی نواسی کا ہاتھ مانگنے گئے۔ اب دائی کے تو ہوش اڑ گئے کہ کیا کروں۔ اس نے کہا، حضور، میں غریب عورت ہوں، میری نواسی بادشاہ کے لائق نہیں، اور نہ ہی بادشاہ کا کسی غریب سے رشتہ جوڑنا صحیح ہے، اس لیے دوبارہ اس سلسلے میں میرے گھر مت آئیے گا۔ سب نے دائی کی بہت منت سماجت کی، لالچ دی، دھونس اور دھمکی بھی دی، لیکن دائی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تب بادشاہ نے حکم دیا کہ دائی کو پکڑ کر خوب سزا دو، اس کو کوڑے لگاؤ تاکہ وہ رشتے کے لیے مان جائے۔ مجھے اس کی نواسی سے شادی کرنی ہی ہے۔ سپاہی دائی کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لائے اور انہوں نے اسے خوب پیٹنا شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے دائی کو کپڑے کی طرح نچوڑ کر رکھ دیا۔ بیچاری پہلے سے ہی 2 ہڈیوں پر تھی، اتنی مار برداشت نہ کر سکی اور بادشاہ کے سامنے چیخ پڑی، بادشاہ سلامت، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے اسے ہلاک کرنے کی بجائے لے کر اپنے گھر میں اس کی پرورش کی ہے۔ اب بادشاہ کو احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کرنے جا رہا تھا۔ خدا نے اسے گناہ عظیم سے بچایا۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا۔ اپنے بیٹے یعنی شہزادے کو بلا کر حکم دیا کہ اپنی بہن کو، شہزادی کو جنگل میں لے جا کر قتل کر دے اور اس کی آنکھیں نکال کر گردن کا خون لا کر مجھے دکھا دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ شہزادی مر چکی ہے۔ یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ شہزادے کو بھائی ہونے پر کسی صورت یہ گوارا نہ ہوا، اگرچہ اسے اپنی بہن کے متعلق اب معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کی بہن شہزادی ہے۔
لیکن اسے پتا تھا کہ اس نے اسے قتل نہیں کیا تو اس کا باپ دونوں کو ہلاک کر دے گا۔ مجبور ہو کر اپنی بہن کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جب دونوں جنگل پہنچ گئے تو بھائی کی محبت بہن کے لیے جوش میں آ گئی۔ بہن سے کہا، میں تمہیں یہیں چھوڑے دیتا ہوں، آگے تمہاری قسمت ہے، تمہیں درندے کھا جائیں کہ تم بچ کر کہیں اور نکل جاؤ۔ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ شہزادی آنسو بہاتے ہوئے گھنے جنگل کی طرف جانے لگی اور آخری بار پلٹ کر بھائی کو دیکھا اور جنگل میں گھس گئی۔ اس کے بعد شہزادے نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک ہرن کا شکار کیا، اس کی گردن کا خون نکال کر اور آنکھیں نکال کر لے جا کر بادشاہ کو دکھا دی۔ بادشاہ نے آئینہ منگوایا، اس میں ان آنکھوں کو اور اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ آنکھوں کا رنگ ایک ہی ہے تب اسے تسلی ہوئی۔ ملکہ نے کسی طور پر شہزادے کو بلا کر اس سے بیٹی کے متعلق پوچھا۔ شہزادے نے ماں کے سامنے ساری بات بتا دی۔ ملکہ نے منہ آسمان کی طرف کر کے ہاتھ اوپر اٹھائے اور اپنی شہزادی کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ، تو میری شہزادی کی حفاظت کر، اسے اپنی امان اپنی پناہ میں رکھ اور اسے کسی اچھی جگہ پار لگا۔ اب آگے شہزادی کا قصہ سنیے۔ شہزادی جنگل میں رہنے لگی اور بھوک مٹانے کے لیے جنگلی پھل پھول بوٹے کھا کر اپنا وقت گزارنے لگی۔ اسی دوران بہت سا وقت گزر گیا۔ ایک دن کسی اور ملک کا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی جنگل سے گزر رہا تھا۔ شہزادی کے کانوں میں کسی گھوڑے کے قدموں کی آہٹ پڑی تو جلدی جلدی کسی گھنے درخت پر چڑھ گئی۔ اتفاقاً بادشاہ بھی آگے جا کر اسی درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ درخت گھنا اور سائے دار تھا۔ ایک طرف اپنے گھوڑے کو باندھا اور درخت کے سائے میں کپڑا بچھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی خاطر لیٹ گیا۔ چونکہ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا اور وہ اپنے خیالوں میں گم تھا، اس کی نظر درخت کے گھنے پتوں میں چھپی کسی شکل پر پڑی۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا، تم جو بھی ہو اپنے آپ کو ظاہر کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس پر شہزادی نے کہا، اے مسافر، میں ایک لاچار اور مجبور لڑکی ہوں، اور کسی نہ کسی طریقے سے درخت سے وہ اتر گئی۔ جب بادشاہ نے شہزادی کو پہلی نظر میں دیکھا تو پورے دل و جان سے اس کا عاشق ہو گیا۔ جھٹ شہزادی سے کہا، میں ایک بادشاہ ہوں، اگر برا نہ مانو تو میں تم سے شادی کر کے تم کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ شہزادی نے حامی بھری، وہ بھی ایک ایسا بندہ چاہتی تھی جو اسے عزت دے۔ بادشاہ خوشی خوشی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے ملک پہنچتے ہی بادشاہ پہلے وزیر کے گھر جا پہنچا اور اس سے کہا، ایسا سمجھو کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، میں کل رشتہ مانگنے آؤں گا اور شادی بیاہ رچا کر اپنی امانت یہاں سے اپنے محل لے جاؤں گا۔ وزیر نے آداب بجا کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ پوری طرح سے تسلی رکھیے، یہ آپ کی امانت ہے اور میری بیٹی، جب آپ کا دل چاہے اسے بیاہ کر لے جائیے۔ بادشاہ شہزادی کو وزیر کے گھر چھوڑ آیا۔ اگلے دن وکیل، قاضی بادشاہ کا رشتہ لے کر وزیر کے گھر آ پہنچے۔ وزیر نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ جلدی شہزادی کو بیاہ کر اپنے محل بادشاہ لے آیا۔ بادشاہ اور شہزادی شادی سے بہت خوش تھے۔ اس دوران بادشاہ نے شہزادی سے اس کے متعلق کچھ نہیں پوچھا تھا۔ چند سال کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بادشاہ بہت خوش تھا۔ اس نے شہزادی سے جو اب ملکہ بن گئی تھی پوچھا، اب جبکہ اللہ نے ہم دونوں کو اولاد نرینہ یعنی بیٹے سے نوازا ہے، تم اب ایک بیٹے کی ماں بن گئی ہو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، کس کی بیٹی ہو اور کس جگہ سے تمہارا تعلق ہے۔ شہزادی نے کسی طریقے سے اپنے شوہر کو ٹال دیا۔ یوں ہی ماہوں سال گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے ہاں دوسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بادشاہ نے وہی سوال دہرایا۔ شہزادی نے پھر بادشاہ کو ٹال دیا۔ آخرکار ان کے ہاں جب تیسرے بیٹے نے جنم لیا تو اس موقع پر بادشاہ نے شہزادی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بہت دباؤ ڈالا۔ آخرکار شہزادی مان گئی اور بادشاہ کو حقیقت بتا دی۔ بادشاہ نے جب ملکہ کی دکھ بھری کہانی سنی تو اس نے کہا، اپنے آپ کو تیار کرو، میں تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ شہزادی نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے میرے ظالم باپ کے سامنے مت لے جاؤ، وہ مجھے مار دے گا، لیکن بادشاہ نہیں مانا۔ آخرکار وہ مجبور ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس کے شوہر بادشاہ نے پورے جاہو جلال سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ شہزادی اور تینوں بیٹوں کو بھیجا، لیکن خود سلطنت کے ضروری کاموں کی وجہ سے رک گیا۔ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کو شہزادی کے ساتھ کر دیا اور کہا
کہ میں پہلی، دوسری یا تیسری منزل پر تم لوگوں سے آ کر ملوں گا۔ سب روانہ ہو گئے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے پہلی منزل پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ خادموں نے ملکہ کا خیمہ ایک جگہ لگا دیا۔ تب ملکہ نے دیکھا کہ وزیر کا خیمہ بھی اس کے خیمے کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا ہے۔ شہزادی نے وزیر کو بلا کر اس سے پوچھا، اے وزیر، تم جانتے ہو کہ میں ایک بادشاہ کی بیٹی اور ایک بادشاہ کی بیوی ہوں، تم اپنا خیمہ یہاں سے دور لگوا دو۔ وزیر نے کہا، ملکہ صاحبہ، بادشاہ نے ہمیں آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کے ساتھ روانہ کیا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ کو کیا جواب دوں گا؟ وزیر نہیں مانا۔ خیمے لگ گئے، رات ہو گئی تھی، تھکے ہارے لوگ سو گئے۔ وزیر کے دل میں کھوٹ تھا۔ آدھی رات کو شہزادی کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ شہزادی آہٹ پا کر جاگ گئی۔ دیکھا کہ وزیر ہے تو اسے للکار کر باہر نکلنے کو کہا، اے گستاخ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں تمہارے بادشاہ کی عزت ہوں میں، باہر جاؤ۔ لیکن وزیر آگے بڑھنے لگا۔ جب شہزادی نے دیکھا کہ وزیر کسی صورت نہیں مان رہا تو اس نے اپنے بڑے بیٹے کو وزیر کے سامنے کیا کہ تمہیں اس بچے کے سر کی قسم، اس طرح مت کرو۔ لیکن بد کردار وزیر آگے بڑھا اور تلوار نکال کر ایک ہی وار سے بچے کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ شہزادی نے وزیر سے کہا، میں ایک پاک عورت ہوں، اس وقت بھی وضو میں ہوں، مجھے اتنا موقع دو کہ میں اپنے وضو کو توڑ کر آ جاتی ہوں، تب تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ تم تو میرے بیٹے کو مار چکے ہو، ایک ماں سے پوچھو تم نے کیا کر دیا ہے۔ اب تم جو چاہتے ہو وہ تم کر لو، کیونکہ اب میں کہاں بچ کر جاؤں گی۔ وزیر نے کہا، جاؤ اور جلدی آ جانا۔ شہزادی بھاگتی ہوئی وہاں سے دور ایک بڑی جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وزیر کچھ دیر کے بعد اسے ڈھونڈنے نکل گیا لیکن ناکام رہا۔ صبح ہونے والی تھی تب وہ دوبارہ شہزادی کے خیمے میں داخل ہوا۔ بچے کی لاش کہیں دور لے جا کر دفن کر دی اور اپنے خیمے میں گھس گیا۔ صبح بہت دیر کے بعد شہزادی اپنے خیمے میں اندر آئی۔ اپنے مقتول بیٹے کو نہ پا کر وہ رونے لگی۔ لشکر دوبارہ روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے شام تک دوسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا۔ خادموں نے شہزادی کا خیمہ لگا دیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وزیر نے آج اپنا خیمہ بہت دور کھڑا کروایا ہے، لیکن خدام وکیل کا خیمہ اس کے قریب کھڑا کر رہے ہیں۔ شہزادی نے وکیل کو بلوایا اور کہا، تم اپنا خیمہ یہاں سے ہٹوا دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وکیل نے کہا، اے ملکہ، بادشاہ سلامت نے مجھے آپ کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے آپ کے ہمراہ کیا ہے اور تاکید کی ہے، اگر آپ کو یا آپ کے سامان کو کچھ ہو گیا تو میں بادشاہ حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شہزادی چپ ہو گئی، مگر وزیر کے ہاتھوں مار کھا چکی تھی، اس لیے رات کو پورے ہوش و حواس میں تھی۔ آدھی رات کو اس نے قدموں کی آہٹ سنی۔ جب دیکھا کہ آنے والا اب وزیر نہیں بلکہ وکیل ہے تو اسے دور سے للکارا، لیکن بد کردار وکیل کہاں ٹلنے والا تھا۔ شہزادی نے اپنے دوسرے بیٹے کو اس کے سامنے کیا، اسے دعائی دی، لیکن وکیل بھی وزیر کی طرح ظالم آدمی تھا۔ اس نے بھی تلوار سے وار کر کے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ شہزادی نے بے چارگی سے کہا، میں پاک و صاف اور وضو سے ہوں، مجھے کچھ وقت دے دے تاکہ میں خود کو ناپاک کر دوں، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے کر۔ وکیل نے اسے جانے دیا۔ شہزادی خیمے سے نکل گئی۔ آج بھی شہزادی میں جتنی ہمت تھی نکل بھاگی اور آخرکار تھک ہار کر ایک بڑے جھاڑی کے پیچھے چھپ گئی۔ وکیل نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ وکیل جلدی جلدی واپس آیا، مرے ہوئے بچے کو اٹھا کر کہیں دور دفن کیا اور اپنے خیمے میں جا کر سوتا بن گیا۔ جب صبح ہوئی تو شہزادی اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ دیکھا کہ دوسرے بیٹے کی لاش بھی نہیں ہے۔ سمجھ گئی کہ بد کردار وکیل نے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے۔ بیچاری کس پر اعتبار کرتی، شوہر بھی ساتھ نہیں تھا، اس لیے چپ رہی۔ لشکر پھر شہزادی کے باپ بادشاہ کے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج شہزادی اکیلی ایک بیٹے کے ساتھ غموں کا انبار لیے اونٹ پر سوار تھی۔ جب تیسری منزل پر پڑاؤ ڈالا گیا تو آج وزیر اور وکیل نے اپنے خیمے شہزادی کے خیمے سے بہت دور کھڑے کروا دیے۔ وہ شرمندہ شہزادی کے سامنے آ ہی نہیں رہے تھے۔ حیران و پریشان تھے کہ جب بادشاہ کو پتہ چلے گا تو اسے کیا جواب دیں گے۔ آج جیسے ہی شہزادی کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا تو دیکھا کہ قاضی اپنا خیمہ اس کے خیمے کے سامنے لگوا رہا ہے۔ شہزادی نے اسے بھی بہت سمجھایا لیکن قاضی بذات بھی ٹلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو دیکھا قاضی بھی خرامہ خرامہ خیمے میں آ رہا ہے۔
शहजादी ने देखा कि ये भी टलने वाला नहीं, तो इस ख्याल से कि शायद इसके दिल में रहम पैदा हो जाए, अपने तीसरे सबसे छोटे बेटे को उसके सामने कर दिया। उसकी दुहाई दी। काजी बदबख्त को भी रहम न आया और मासूम बच्चे का सर कलम कर दिया। शहजादी ने उसे भी यही कहा, मैं वजू से हूँ, मुझे मौका दो ताकि अपना वजू तोड़ूं। काजी ने भी उसे जाने दिया। जैसे ही शहजादी बाहर निकली, जिधर मुंह उठा भाग निकली। भागते भागते अचानक उसने देखा कि आगे एक बहुत बड़ा दरिया बह रहा था। उसके दिल में धुआं भर गया। अपने मासूम बच्चे याद आए। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था और वो सोच रही थी कि अगर बादशाह ने पूछा कि बच्चे किधर है तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी। इससे बेहतर है कि खुद को इस दरिया के हवाले कर दूं। ये फैसला करके उसने दरिया में छलांग लगा दी। पुरशोर दरिया उसे चक्कर देकर कहीं का कहीं पहुंचा के दूसरी तरफ निकाल ले गया। दूसरी तरफ 6 फकीर जो के भाई थे, अपने कपड़े दरिया पर धोने लाए थे। जब देखा कि दरिया में कोई औरत बहती हुई आ रही है तो पकड़कर बाहर निकाल लाए। शहजादी को बड़ी मुश्किल से होश में लाए। शहजादी होश में आई तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। फकीरों में से हर एक यही कह रहा था कि ये मेरी है। आखिर सलाह यही ठहरी कि इसे बाप के पास ले जाएंगे, वो जिसका कहे ये औरत उसी की है। वो शहजादी को अपने बाप फकीर के पास ले गए। उनका बाप एक अक्लमंद इंसान था। देखते ही समझ गया कि ये किसी शहंशाह घराने की औरत है। मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया, ए मेरे बेटो, तुम 6 भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसे अपनी बहन बना लो। तुम 6 भाई फकीर और 7वीं तुम्हारी बहन। इसकी खूब निगहदाश्त करो, इसकी देखभाल करो, इसकी बरकत से तुम सब कामयाब हो जाओगे। बाप के फैसले से फकीर बहुत खुश हो गए और अपने से बढ़कर शहजादी का ख्याल रखने लगे। जब बादशाह चौथे दिन आकर लश्कर से मिला तो देखा वजीर, वकील और काजी उससे कतरा रहे थे। उसके सामने शर्मसार से थे। पूछा, मेरी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तीनों ने एक जबान होकर कहा, हुजूर, मलिका तो एक डायन थी, तीनों बच्चों को खाकर खुद भाग निकली। बादशाह हैरान और परेशान हो गया कि ये क्या बात हो गई। वो उन तीनों पर शक में पड़ गया, लेकिन कहा कि बाद में देखते हैं, अभी जिस तरफ जा रहे हैं वहां जाके फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। बादशाह अपने दिल में यही सोच रहा था कि जाकर अपने जालिम ससुर बादशाह को देखूं और उससे पूछूं कि उसे क्यों बेटियों से इतनी नफरत है। उसके जुल्म सितम की वजह से उसकी बेटी डायन बन गई और अपने ही बेटों को खा गई। चलते चलते उसने एक बड़े दरिया को पुल के जरिए पार किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इधर शहजादी फकीरों की बहन बनकर रहने लगी। उसे इधर उधर से सुनगुन मिल गई और समझ गई कि अपने बाप बादशाह के मुल्क में पहुंच गई है। उसे पता था कि उसके बाप को किस्सा सुनने का बहुत शौक है। उसने अपने फकीर भाइयों से कहा कि जाकर मेरे बादशाह को बता दो कि हमारी बहन एक किस्सा गो है, यानी कहानी सुनाती है। क्या वो उसे भी शाही किस्सा गो के तौर पर मुलाजमत देगा या नहीं? फकीरों ने बादशाह के दरबार तक रसाई हासिल करके उसको ये बात बता दी कि हमारी एक बहन है, हम फकीर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है। अगर उसे पसंद हो तो उसे सुनवाने के लिए हम दरबार में ले आएंगे। बादशाह ने उन्हें इजाजत दे दी और कहा, अगर उसके किस्से हमें पसंद आए तो उसे हम शाही किस्सा गो रख लेंगे, यानी वो यहाँ पर शाही काम करेगी। शाम को फकीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। शहजादी नकाब में थी और बादशाह और उसके दरमियान एक पर्दा भी लगा हुआ था। उसे बादशाह देख ही नहीं सकता था। उसने बादशाह के लिए किस्सा सुनाया जो बादशाह को बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर फकीरों को बहुत सा इनाम दिया। फकीर इनाम लेकर बहन के हमरा वापस घर आए। वो पहले ही भीख मांगने से बेजार थे, इसलिए बहुत खुश थे। शहजादी हर रात आकर बादशाह को एक नया किस्सा सुनाती। बादशाह से दाद, तारीफ और इनाम पाकर वापस अपने फकीर भाइयों के साथ घर लौट आती। फकीरों की जान भी भीख मांगने से छूट गई थी। अब उनकी बहन उन्हें कमा कर दे रही थी। एक रात जब वो आई तो देखा कि आज तो उसका शौहर बादशाह, वजीर, वकील, काजी वगैरह भी उसके बाप बादशाह के साथ बैठे हुए हैं। शहजादी ने सोचा कि आज तो किस्सा मजा करेगा। शहजादी आज भी हर रोज की तरह नकाब में थी। पर्दे के दूसरी तरफ आकर अपनी जगह पर बैठ गई और अपने बाप बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आज मैं आपको एक बहुत खास दास्तान सुनाने वाली हूँ। अगर किसी को कोई हाजत है तो अभी से उठकर रफाए हाजत पूरी करे।
داستان کے درمیان کسی کو اٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اٹھ گیا تو میں داستان سنانا بند کر دوں گی اور آئندہ کے لیے بھی کوئی قصہ سنانے نہیں آؤں گی۔ سب نے کہا ہاں، ہم درمیان سے نہیں اٹھیں گے۔ شہزادی نے داستان سنانا شروع کی۔ ایک بار کا ذکر ہے، ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اسے اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش پسند نہیں تھی۔ جب اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو اپنی بیوی کو اسے مارنے کا حکم دیا۔ اس کی بیوی نے دائی کے ذریعے اپنی بیٹی کو بچا کر اس کی پرورش کی۔ ایک دن اس لڑکی پر بادشاہ کی نظر پڑی جو اب جوان ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے اس بوڑھی دائی کے گھر اپنے لیے رشتہ بھیجا، لیکن دائی نے تسلیم نہیں کیا۔ بادشاہ نے اس پر ظلم و ستم ڈھائے۔ تب دائی نے بتا دیا کہ وہ لڑکی اس بادشاہ کی بیٹی ہے۔ بادشاہ حیران ہوا کہ یہ تو میرا قصہ ہے جو یہ خاتون سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے بہت سے ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک کر کہا، دیکھو لڑکی، داستان کو بند مت کرنا، سناؤ۔ شہزادی نے ہیرے جواہرات فقیروں کی طرف پھینک دیے جو اسے پا کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی کہ کس طرح شہزادی نے اپنے باپ کے ظلم و ستم کو سہا۔ پھر بادشاہ نے بیٹی کو اپنے بیٹے کے حوالے کر کے کہا کہ اسے جنگل میں لے جا کر قتل کر دے، اور آگے کیا کچھ ہوا۔ بادشاہ عمر رفتہ کے باعث اب بوڑھا ہو گیا تھا۔ اسے پہلے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم سے بہت پشیمانی اور پچھتاوا تھا۔ جب اسے داستان کے ذریعے اپنی بیٹی کے متعلق پتہ چلا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں پر اس کا بھائی شہزادہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور اس کا شوہر بادشاہ بھی۔ اس کے بادشاہ شوہر نے اب تک اس کے والد بادشاہ کو یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے لیے آیا ہے، بلکہ اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تو پڑوسی ملک کا بادشاہ ہوں اور یہاں سے گزر رہا تھا۔ اور جس طرح ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کی تعظیم کرتا ہے، اسی طرح انہیں بھی وہاں پر بٹھایا گیا تھا۔ اب اس کے بھائی شہزادے کو احساس ہوا کہ یہ تو میری بہن کا قصہ ہے۔ اس نے بے چین ہو کر کچھ اور ہیرے جواہرات شہزادی کی طرف پھینک دی اور کہا، اے فقیرنی، داستان جاری رکھنا، روکنا مت۔ فقیر بھائی تو خوش ہو گئے، ان کو اتنے انعامات مل رہے تھے۔ شہزادی نے داستان جاری رکھی اور بتایا، ایک دن ایک بادشاہ کا گزر اسی جنگل سے ہوا۔ لڑکی کو دیکھا، اس کو پسند کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے ملک لے جا کر اس سے بیاہ رچایا۔ شہزادی کا شوہر بادشاہ، جو پہلے بڑی دلچسپی اور انعماق سے داستان سن رہا تھا، چونک پڑا کہ یہ تو میرا اور میری بیوی ملکہ کا قصہ لگ رہا ہے۔ اس نے بھی بہت سے ہیرے جواہرات نکال کر شہزادی کی طرف پھینک دی اور کہا، دیکھنا، داستان آخر تک سنانا، مجھے اس داستان کو پورا سننا ہے۔ فقیر بھائیوں کے تو پیر خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ شہزادی فقیرنے نے داستان جاری رکھی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے شادی کی، اس سے اسے 3 بیٹے ہوئے۔ ایک دن بادشاہ نے اسے ان کے بیٹوں کے ساتھ اپنے وزیر، وکیل اور قاضی کے ہمراہ اس کے سسرال روانہ کیا۔ اب وزیر، وکیل اور قاضی کے اوسان خطا ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف ڈر کر دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارا قصہ ہے۔ بادشاہ نے کچھ اور ہیرے جواہرات فقیر نے قصہ گو کی طرف پھینک دیے۔ فقیر بھائیوں کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ پہلی منزل پر بادشاہ کا وزیر ناپاک ارادے سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بدکاری کے لیے تنگ کیا۔ اس کے بڑے بیٹے کا سر تن سے جدا کیا، لیکن لڑکی کسی طرح اپنی عزت بچا کر بھاگ نکلی۔ وزیر منمنایا اور بڑبڑایا، مجھے بہت زور سے حاجت ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹ دیا، خاموشی سے بیٹھ بدذات کہیں کے، اسی وقت تمہیں جانا ہے جب کہا ہے کہ داستان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہر انسان کو سننی ہے۔ تم بیچ میں کوئی مداخلت نہ کرو، یہ قصہ ہم پورا سننا چاہتے ہیں۔ وزیر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ دوسری منزل پر اسی طرح وکیل نے بھی اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ لڑکی کو برائی کے لیے تنگ کیا اور اپنے ناپاک ارادے پورا کرنے کے لیے اس کے دوسرے بیٹے کا سر تن سے جدا کرنے سے بھی باز نہ آیا۔ پاک دامن لڑکی نے یہاں بھی اپنی عزت بچائی اور بھاگ کر کہیں چھپ گئی۔ اب وکیل ہکلایا، بادشاہ سلامت، مجھے بہت زور کی حاجت پیش آئی ہے، بس میں یوں گیا اور یوں آیا۔ شہزادی کے شوہر بادشاہ نے وکیل پر آنکھیں نکالی، بس کر بدذات اور خاموشی سے بیٹھ جا، جب حقیقت ظاہر ہو رہی ہے تو تم لوگوں کو حاجت پیش آ رہی ہے۔ وکیل بھی خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ شہزادی بولنا شروع ہوئی، تو میں کہاں تھی؟ تیسری منزل پر قاضی بھی اللہ رسول کو بھول کر گناہ کرنے کے لیے لڑکی کو تنگ کرنے لگا، اور جب اس نے دہائی دی تو اس ظالم نے اس کے تیسرے بیٹے کا سر قلم کر دیا۔ لڑکی بھاگ کر
ایک بڑے دریا میں کود گئی۔ یہ سن کر قاضی نے بھی کوئی بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے بھی ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ اس نے کہنا شروع کیا، دریا نے لڑکی کو کہیں دور لے جا کر دوسری طرف پھینک دیا، جہاں اسے 6 فقیروں نے دیکھا اور اسے دریا سے نکالا۔ اب فقیر بھائیوں کی شرمندگی سے جان نکل رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ ہماری بہن کا قصہ ہے۔ وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئے۔ فقیر اس لڑکی کو اپنے باپ کے پاس لے گئے۔ ان کے عقل مند باپ نے اس لڑکی کو ان 6 بھائیوں کی بہن بنا دیا۔ اس کے باپ بادشاہ کی آنکھوں سے جھلجھل آنسو بہ رہے تھے۔ دونوں بادشاہوں نے ہیرے جواہرات کے ڈھیر ان کے سامنے لگا دیے۔ خدارا داستان کو جاری رکھو، شہزادی نے بولنا شروع کیا۔ لڑکی کو کسی طرح پتہ چلا کہ اس کے باپ بادشاہ کا یہ ملک ہے۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے باپ کو داستان سننے کا بہت شوق ہے۔ اس نے اپنے فقیر بھائیوں کے ذریعے بادشاہ کو کہلوا بھیجا کہ اگر اسے منظور ہو تو آ کر اسے داستان سنائے۔ یہاں پہنچ کر اس کے باپ بادشاہ کا دل چور چور ہو گیا۔ وہ ایک فریاد مار کر اٹھ کھڑا ہوا، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا؟ شہزادی نے بھی اپنے چہرے سے حجاب اٹھا دیا تو اس کے شوہر بادشاہ نے بھی اپنی بیوی کو پہچان لیا۔ باپ بیٹی کو اور شوہر بیوی کو پا کر بہت خوش ہو گئے۔ دونوں نے وزیر، وکیل اور قاضی کو پکڑا۔ ان سے کہا، بول کیسی سزا چاہیے؟ 4 چڑی چابک یا 4 بٹور؟ یہ براہوی زبان میں 2 سخت سزاؤں کے نام ہیں۔ انہوں نے کہا 4 بٹور۔ بادشاہ نے 12 گھوڑے منگوائے، ہر ایک کے ہاتھ پیر 4 گھوڑوں سے چاروں طرف سے باندھ کر انہیں الگ الگ سمتوں میں دوڑا دیا، جن سے ان کے جسم ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ اس طرح ان بد ذاتوں، بد کرداروں کو ان کے کیے کی سزا ملی، اور شہزادی کا باپ اپنی بیٹی اور اس کا شوہر اپنی بیوی کو پا کر بہت خوش ہوئے اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔